جو آپ نے کل دیکھا کہ ایک آڈیو لیک آئی جس کے اندر جو فرا گوگی صاحبہ ہیں وہ ڈیل کر رہی ہیں کہ بشرا بی بی کو 3 کیرٹ پسند نہیں، ان کو 5 کیرٹ کی انگوٹھی پسند ہے، اور یہ کام ایک سرٹن ڈیل کی وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ وہ کام کر دیں گے تو اس کے عوض بشرا بی بی کو 5 کیرٹ کی انگوٹھی جو ہے وہ ضروری ہے دینا۔ تو یہ خالی انگوٹھی کا معاملہ نہیں ہے، یا توشہ خانہ کی گھڑی بیچ دی گئی، یہ خالی گھڑی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ تمام چیزوں کی عکاسی کرتا ہے کہ کس طرح اس نیکسس نے جو عمران خان، بشرا بی بی اور فرا گوگی صاحبہ کا جو نیکسس تھا وہ پنجاب میں اور وفاق کی سطح کے اوپر لوگوں کو فیورز دینے کے لیے، لوگوں سے اپنے اختیارات کو استعمال کرنے کے لیے، ڈیلز کرنے کے لیے استعمال ہوتا رہا، اور یہاں عوام جو ہے وہ روٹی کے لیے، آٹے کے لیے، چینی کے لیے، بجلی کے لیے، گیس کے لیے ترستی رہی۔ کس طرح معیشت ایک طرف تباہ ہوتی رہی، کاروبار تباہ ہوتا رہا، روزگار تباہ ہوتا رہا، اور دوسری طرف انکم بھی بڑھتی رہی، آمدن بھی بڑھتی رہی، امیر بھی ہوتے رہے، ویلتھ بھی بڑھتی رہی، اثاثے بھی بڑھتے رہے، کارٹلز اور مافیا کی جیبیں بھی بھرتی رہی، لیکن دوسری طرف عوام غریب ہوتی رہی۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کا ہے کہ جہاں ہم کہتے تھے کہ بنی گالا میں روحانی عملیات ہو رہے ہیں، یہ زد عام بات تھی، یہ وہاں اصل میں کرپشن عملیات ہو رہے تھے۔ جس چیز کی منی ٹریل کو پیچھے کی طرف جائیں تو وہ عمران خان، بشرا بی بی اور فرا گوگی سے جا کر ملتی ہے۔ جس ٹرانسفر کی، جس تعیناتی کی، جس پروجیکٹ کی، جس حکومتی معاملات کی، چاہے وہ آٹے کی سمری ہو، چینی کی سمری ہو، فورن فنڈنگ ہو، چاہے وہ ذاتی مفادات کے لیے استعمال ہوئے، تمام کا جو کھرا ہے وہ بنی گالا جا کر نکلتا ہے عمران خان اور بشرا بی بی کا۔ یہ اتنی تکلیف دہ بات ہے کہ وزیر اعظم کے آفس کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اور سارا وقت دوسروں پر الزام، سارا وقت دوسروں پر جھوٹے الزامات، دوسروں کی پگڑیاں اچھالی گئیں، ان کے اپنے لوگوں نے سرکاری وسائل استعمال کر کے لوگوں کی پگڑیاں اچھالی، اور اپنے گھر کے اندر یہ کرپشن اور یہ چوری ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک طرف آپ عوام کو تکلیف میں ڈالی رکھا، یہ عوام کے لیے بھی سمجھنے کی بات ہے۔ یہ جو آج امپورٹڈ حکومت کی بات کرتے ہیں، یہ جو آج بیرون ملک سازش کی بات کرتے ہیں، کبھی مدینہ کی ریاست اور اپنی سیاست کو مدینہ کا نام استعمال کر کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جو کرپشن کی بات کرتے ہیں، یہ صرف نظر ہٹانا چوری پہ، اپنی کرپشن پہ۔ یہ کیوں چاہتے ہیں الیکشن ہو؟ اگر الیکشن چاہتے ہیں تو آج استعفے دیں جا کے پارلیمنٹ میں، وہ اسپیکر صاحب بیٹھے ہیں، ان کے انتظار میں بیٹھے ہیں، نیا الیکشن مانگ رہے ہیں لیکن نیشنل اسمبلی سے استعفے نہیں دینے، نیا الیکشن مانگ رہے ہیں لیکن نیشنل اسمبلی کی تنخواہیں اور مرات نہیں چھوڑنے، اسی پارلیمنٹ کو بیرون ملک سازش کی پارلیمنٹ کہہ رہے ہیں لیکن استعفیٰ نہیں دینا اسی پارلیمنٹ سے۔ مطلب یہ اتنا دوہرا معیار۔ اور دوسری طرف آپ کا جو نیا پاکستان تھا وہ کیا بشرا بی بی، فرا گوگی اور عمران خان تھا؟ کیا یہ نیکسس تھا جس سے دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹا گیا؟ اور ان تمام شواہد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک نیکسس جو ہے عمران خان صاحب کا، فرا گوگی صاحبہ کا اور بشرا بی بی صاحبہ کا، صرف وہ نیا پاکستان ہے، ورنہ اس نئے پاکستان میں تو نہ 1 کروڑ نوکری آئی، نہ 50 لاکھ گھر آئے، نہ ملک کی معیشت ٹھیک ہوئی، نہ قرضے ختم ہوئے، نہ بھوک ختم ہوئی، نہ غربت ختم ہوئی۔ وہ ملک جو 2018 میں نہ غریب تھا، ایک ترقی یافتہ ملک تھا جس میں روزگار تھا، ترقی ہو رہی تھی، بجلی کے منصوبے لگ رہے تھے، لوڈ شیڈنگ ختم ہو رہی تھی، امن واپس آ گیا تھا، لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی، سی پیک جیسے منصوبے آ گئے تھے۔ آپ نے اس ترقی یافتہ خوشحال ملک کو بے روزگار کر دیا، غریب کر دیا، اور صرف امیر ہوئے آپ، فرا گوگی اور بشرا بی بی، اور انگوٹھیوں کے اوپر ملک کے مفادات کو بیچا۔ 5 کیرٹ آپ نے ملکی مفادات کی قیمت 5 کیرٹ کی انگوٹھی لگائی۔ مطلب یہ تو اتنی شرمناک بات ہے کہ آپ نے اپنے ذاتی مفادات، ذاتی ایسٹ، ذاتی انکم کے لیے لوگوں سے انگوٹھیوں کی گھڑی کی، توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچیں،
پھر آپ نے جو آٹے کے اندر چینی کے اندر سبیاں موو کی جس کے اندر آپ نے قیمتیں بڑھائیں, آرٹیفیشل ڈیمانڈ کریٹ کی, اس کو ایکسپورٹ کی, اسی کو امپورٹ کیا جب قلت ہو گئی, اور اس کے بعد 120 روپے کلو چینی آپ نے بیچی, آٹا آپ نے اسمگل کیا. مطلب آپ کرتے کیا رہے؟ اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ بات ہے کہ تنقید یہ کی کہ ترکی پاکستان کے 75 سال پورے ہو جانے پہ اخبار میں ایڈ دیا ہے, اس کو ہائی کورٹ میں لے گئے. اتنی بینک کرپسی ہے ان کی انا اور ضد کو دیکھیں آپ کہ اس دو ممالک کے درمیان 75 سال کی دوستی سیلیبریٹ ہو رہی ہے. جن ممالک کے انویسٹرز کو انہوں نے ناراض کیا, جو منصوبے بند کیے, چاہے وہ چینی منصوبے ہوں, چاہے وہ ٹرکش منصوبے ہوں, انویسٹمنٹس ہوں, چاہے وہ سعودی عربیہ کی انویسٹمنٹس ہوں, چاہے وہ قطر کی انویسٹمنٹس ہوں, چاہے وہ جاپنیز انویسٹمنٹس ہوں, 4 سال سب کچھ بند کر دیا. صرف شہباز شریف کے ساتھ حسد میں, ضد میں, انا میں آپ نے ٹرکش کمپنیز کو نیب کے جیلوں میں ڈالا. اور آج جب وزیر اعظم وہاں گئے کہ ان کا ڈالا ہوا گند صاف کریں, ان کا مچایا ہوا جو آگ لگائی ہے اس کو بجھائیں جا کر, ہمارے سر شرم سے جھک گئے جب انہوں نے 4 سال کی داستانیں سنائی کہ کس طرح انویسٹرز کو, دوسرے ممالک کے انویسٹرز کو جو آپ کے دوست ممالک ہیں, جب وہ انویسٹمنٹ مسلم لیگ نون کے دور کی لائی ہوئی اور پروجیکٹس تھے, آپ نے اپنے سیاسی انتقام کے لیے آپ نے ان لوگوں سے بدلہ لیا. آپ نے ملکی مفاد کو انگوٹھیوں میں بیچا, گھڑیوں میں بیچا, اور اس کے بعد آپ نے ان انویسٹمنٹس کو ختم کیا. آپ کر کیا رہے تھے؟ اور آپ اس کو ہائی کورٹ میں لے گئے. آج کیا میسج آپ نے دیا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ترک پاکستان دوستی کے خلاف ہے؟ 75 سال مکمل ڈپلومیٹک جو سال مکمل ہو رہے تھے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہ اشتہار دیا گیا. اور ترکی میں جو سیلیبریشنز تھی, جہاں لوگو انویل ہوئے, جہاں ان کی سیلیبریشنز تھی, اور جس طرح انہوں نے استقبال کیا پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا, اسی کو تو دیکھ کر ذہنی حالت خراب ہے. ان لوگوں کی جو انگوٹھیاں لیتے رہے ان کا ملکی مفاد, ان کو کیا پتا کہ دوسرے ممالک کے ساتھ انویسٹمنٹس ملک کے کون سے مفاد میں ہوتی ہیں, جس کا ملکی مفاد شروع ہو گھڑی سے توشہ خانہ کی اور ختم ہو 5 کیرٹ کی انگوٹھی پہ. ان کی تو یہ سوچ تھی. انہوں نے تو وہاں ٹھیلے لگائے ہوئے تھے, اپنی دکانیں لگائی ہوئی تھیں ملکی مفاد کے اوپر, اور پھر لے گئے کہ یہ ایڈ چھاپیں اور ایک فگر دیا. میرا استحقاق ہے, حکومت پاکستان کا یہ استحقاق ہے کہ ملک کے مفاد کے لیے, پبلک انٹرسٹ کے لیے جو اشتہار میں بہتر سمجھتی ہوں, حکومت بہتر سمجھتی ہے, وہ دینے کا استحقاق ہمارا ہے, اور اس کو ڈیفینڈ کرنا بھی میں جانتی ہوں. دوسری بات, ایک فگر دیا جھوٹوں نے, جو جھوٹ بولتے رہے, 4 سال کرپشن کے الزامات لگاتے رہے, دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے رہے, ان کے جو مفادات ہیں ان کی روز سٹوریاں یہاں کہانیاں اور داستانیں عوام کے سامنے آ رہی ہیں. ان کو شرم نہیں آتی. اور جو کہہ رہے ہیں کہ 1 ارب 75 کروڑ کے اشتہارات دے دیے یہ 1 مہینے کے اندر, آپ کو شرم بھی نہیں آتی؟ اپنی شکلیں صبح شیشوں میں نہیں دیکھتے آپ لوگ کہ ملک کے ساتھ کیا کر کے گئے, اور اس کے بعد روز صبح دوپہر شام جھوٹ بولتے دے کر گئے ہیں. 3 ارب 29 کروڑ روپے کے ایڈ دے کر گئے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مگر ہم نہیں, آپ لوگ 4 سال میں دے کر گئے ہیں, جس کے پیسے بھی نہیں دے کر گئے. وہ قیمتیں, وہ ایڈز کے جو ڈیوز ہیں وہ ہم ادا کر رہے ہیں. جیسے آپ کا گند صاف کر رہے ہیں, آپ کی لگائی آگ بجھا رہے ہیں, معیشت ٹھیک کر رہے ہیں, مہنگائی کم کر رہے ہیں, عوام کی تکلیف کم کر رہے ہیں, اسی طرح یہ جو پی ٹی آئی کے جھنڈوں والے ایڈ تھے نا, ان کے ڈیوز, لوگوں کی صحت کے اوپر پیسہ بنایا, یہاں لوگوں کی جو پبلک انٹرسٹ تھا اس کے اوپر پیسہ بنایا. وہ 3 ارب 29 کروڑ روپے کے ایڈز کے پیسے بھی آپ لوگ نہیں دے کر گئے. بالکل صحیح فگر بتا رہے ہیں, لیکن اپنے دور کا بتا رہے ہیں. جھوٹ میں صرف یہ فرق ہے. اور دوسری بات, پاک ترک دوستی کا ایڈ, اور ایک طرف کیا ایڈ چھپا 100 دن میں, یہ ذرا سکرینز پہ دکھائیں.
ہم مصروف تھے. یہ 100 دن کا ایڈ چھپا تھا, موصوف نے چھاپا تھا. ہم مصروف تھے. کس چیز میں مصروف تھے؟ 5 کیرٹ کی انگوٹھیاں بٹورنے میں مصروف تھے, توشا خانہ کی گھڑیاں بیچنے میں مصروف تھے, آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوری کرنے میں مصروف تھے, فورن فنڈنگ میں مصروف تھے, بجلی گیس کے مافیاز اور کارٹلز کی جیبیں بھرنے میں مصروف تھے. کس چیز میں مصروف تھے ذرا بتائیں؟ کیونکہ ترقی تو, مہنگائی تو اگر آپ اس پہ غور کریں تو وہ تو 2.6% سے 16% پہ کھانے کی اشیاء کی چلی گئی, 11% پہ مہنگائی چلی گئی, 43,000 ارب کے قرضے لے کر ایک اینٹ لگانے میں تو آپ مصروف نہیں تھے, ملک کی ترقی میں تو آپ مصروف نہیں تھے, معیشت ٹھیک کرنے میں تو آپ مصروف نہیں تھے, عوام اور نوجوان کو روزگار دینے میں تو آپ مصروف نہیں تھے. کس چیز میں مصروف تھے؟ لیکن بالکل ٹھیک کہا, مصروف تھے. فرا گوگی صاحبہ مصروف تھیں عمران خان اور بشرا بی بی کے لیے پیسے بٹورنے میں, ہر منصوبے سے, ہر ٹرانسفر سے, ہر تانیاتی سے, ہر ڈیل سے, ہر چیز کے اندر جو کرپشن کا ایلیمنٹ ہے اس میں مصروف تھے. بالکل صحیح کہا. آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی میں مصروف تھے چوری کرنے میں. یہ ایڈ جو دیا تھا آپ نے, یہ کیا ایڈ تھا؟ اور یہ ایڈ دینے والے پاک ترک دوستی کا ایڈ 75 سال پورے ہونے پر اپنی سیاست کے لیے ہائی کورٹ لے گئے اور وہاں سے بھی جواب مل گیا. یہ مصروفیت کے ایڈ تھے. مصروف تھے انڈے, کٹے, مرغیوں سے معیشت ٹھیک کرنے میں مصروف تھے. آپ لوگ مصروف تھے وزیر اعظم ہاؤس کی بھینسیں اور کٹے بیچنے میں مصروف تھے. وہ بھی پیسے بنی گالا کی منی ٹریل میں جا کر ملیں گے آپ کو. بالکل مصروف تھے, ابھی بھی مصروف ہیں. پشاور میں خیبر پختونخوا کے ٹیکس پیئر منی میں جو یہاں سے انقلاب بھاگا تھا F8 سے, اسلام آباد سے, وہ وہاں پڑاؤ تھا. پھر کل ہیلی کاپٹر میں وہ انقلاب ضمانت کراتا ہوا بنی گالا پہنچ گیا ہے. مصروف تو اب بھی ہیں, اسی کنٹینر میں, اسی گالی میں, اسی فساد میں, اسی انتشار میں, اسی الزام تراشی میں, اسی منفی پروپیگنڈا میں, اسی جھوٹ میں, اسی منافقت میں آج بھی مصروف ہیں. اس لیے اپنی شکلیں دیکھیں, خدا کا واسطہ ہے, میں نے پہلے بھی کہا تھا, معافی مانگیں. اس وقت جو حکومت ہے وہ عوام کے مسائل بھی حل کر رہی ہے. اس وقت جو حکومت ہے وہ معیشت بھی ٹھیک کر رہی ہے. اس وقت روزگار کے جو مواقع ہیں نوجوان کو, اس کو بھی دینے کے تمام کوششوں میں ہے. آپ کا معاشی ڈالا ہوا گند اور بارودی سرنگیں جو آپ بچھا کر گئے ہیں, اس کا بوجھ عوام تک نہ پہنچے, اس میں مصروف ہیں ہم. اور آپ جو مرضی بول لیں, آپ جو مرضی گند اگل لیں, جو مرضی جھوٹ بولیں, جتنی مرضی منافقت کریں, یہ جو آپ نے ملکی مفاد میں انگوٹھیاں بٹوری ہیں اپنے اختیارات اور آفیسز کو استعمال کرتے ہوئے, اور جو فرا گوگی اور بشرا بی بی اور کپتان کا نیا پاکستان بنانے کی کوشش کی اور بنایا, یہ پاکستان کی عوام جانتی ہے. یہ پاکستان کی عوام جو فورن فنڈنگ کا 8 سال سے جواب الیکشن کمیشن کے اندر جمع نہیں کرایا, ذاتی ملازمین کے نام پر جو عطیات ہیں, ہمیں کیا پتا تھا کہ خیرات کے طلبگار جو ہیں وہ خیرات کے مطالبہ کر رہے ہیں, وہ تو اور ہی کسی گیم میں تھے. اور یہ جو تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, جو میں آپ کی طرح جھوٹ نہیں بولوں گی, یہ جتنی میں نے ایڈز کی تفصیل دی ہیں, یہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. جو ریکارڈ ہے, جو ان کا ریکارڈ تھا, یہ وہی ریکارڈ ہے جس میں یہ مصروف تھے لوگوں کو, سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے کو, اور ان کو اس بات کا مصروف ہیں. یہ ہیں ان کی اصل چہرے, یہ ہیں ان کی اصل جو کارکردگی ہے, نہ لائکی ہے, نہ اہلی ہے. اور جو آخر میں امپورٹنٹ بات ہے کہ ہاں جی, آخر میں جو امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ لوگوں نے سکرینز پہ دیکھا ہوگا کہ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ
پاکستان کی پوری بزنس کمیونٹی کو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے مدعو کیا ہے کل پرائم منسٹر ہاؤس میں، جہاں پری بجٹ بزنس سیمینار ہونے جا رہا ہے. بزنس کمیونٹی کی جو تکالیف ہیں، جو ان سے جڑے پاکستان کی عوام کے روزگار کے ساتھ جو ملک کی ترقی جڑی ہے، ایکسپورٹس جڑی ہیں، ٹیکسٹائل سیکٹر، ایگریکلچر سیکٹر، ایکسپورٹ سیکٹر، آئی ٹی سیکٹر، اس کے اندر کون سے بجٹ کے اندر ایسی انٹرونشنز، ایگریکلچر سیکٹر بجٹ کے اندر ایسی انٹرونشن ہوں، یہ ان کے ساتھ ہمارا کل ایک پرائم منسٹر صدارت کریں گے بزنس پری بجٹ بزنس کانفرنس کی، اور اس کے اندر جو سفارشات آئیں گی جن سے پاکستان کے تمام طبقات کو، چاہے وہ کاروباری حلقے ہوں، چاہے وہ نوجوان ہوں، چاہے وہ صنعت ہو، یہ تمام سیکٹرز ہوں، ان کو کیسے اس بجٹ کے ذریعے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے جو اوور آل ملک کی ترقی میں کنٹریبیوٹ کرے. اس کے ٹیکنیکل سیشنز بھی ہیں، ان کی پھر ایک آؤٹ پٹ بیسڈ اس کی پوری کاروائی کل ہوگی، اور انشاءاللہ اس کو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اس کو چیئر کریں گے. اور یہی وہ طریقہ ہے، اب ملک کی معیشت ایک غیر معمولی اس کے اوپر سے گزر رہی ہے، طوفان سے، بحران سے، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کا اپنا رول، ان کا اپنا کردار اور اس میں حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے، جس کو یقینی بنانے کے لیے یہ ساری سٹیک ہولڈر کنسلٹیشن بجٹ سے پہلے ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس طرح جو ان پٹ آئے گی اور بجٹ کا حصہ بنے گی، اس سے ان تمام سیکٹرز کو تقویت بھی ملے گی اور ملک کی ترقی میں حصہ ڈالنے کا موقع بھی ملے گا. ایک تو یہ بتا دیں کہ اسپیکر صاحب نے آج جو بلایا تھا پی ٹی آئی کے ارکان نہیں گئے، آئندہ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ کیا ان کے استعفے منظور ہوں گے، پینڈنگ ہوگا؟ دوسرا، ملک میں جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، اس کے اوپر بھی کل کیبنٹ کا اجلاس بھی ہے، بات ہوگی تو ریلیف ملنے کی توقع ہے. دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو جو آپ نے بات کی استعفوں کی، استعفے دینے والے ہیلی کاپٹر میں معلق انقلاب میں مصروف ہیں، اور جو انگوٹھیاں بٹورنے میں مصروف تھے، 3 نہیں 5 کیرٹ کی چاہیے. ہائے ہائے ہائے، 3 نہیں منظور. وہ جو 3 دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں 3 واپس کریں تو پھر 5 دیں گے. مطلب یہ مذاق بنا دیا ملک کی معیشت کو، مذاق بنا دیا ملکی مفاد کو، مذاق بنا دیا پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو، مذاق بنا دیا جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس ملک میں آئی تھیں. وہ کھڑے رہتے تھے عمران خان کے دفتروں کے باہر لوگ، اور یہ ان کو ملنا گوارا نہیں کرتے تھے، کیونکہ مقصد ملکی مفاد یا ملک کی آمدن بڑھانا نہیں تھا. مقصد جو تھا وہ اپنی آمدن اور اپنے ایسٹس اور اپنے اثاثے بڑھانا تھا. اس لیے سارا ٹائم فرق گوگی صاحبہ کو دیا جاتا تھا کہ کون سی ڈیل مکمل ہوئی ہے، کتنی انگوٹھیاں کتنے کیرٹس کی آئی ہیں، کتنی گھڑیاں بکی ہیں، کتنی ڈیلز ہوئی ہیں، کتنی گاڑیاں آئی ہیں. آج تک نہیں پتا ذرائع آمدن کیا ہے، نہیں پتا. تو یہ جو تفصیلات آ رہی ہیں، اس سے ملک کی معیشت ضرور برباد ہوئی، ملک کی آمدن کم ہوئی، ترقی کم ہوئی، لیکن دوسری طرف جو نیکسس ہے 3 لوگوں کا، وہ امیر بھی ہوا، خوشحال بھی ہوا، اور جو اختیارات کا ناجائز استعمال تھا وہ بھی ہوا. میڈم یہ بتائیے گا کہ نیشنل ڈائیلاگ کی جو بات کی ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی اور شاہد عباسی صاحب کی پروپوزل جو تھی، اس پر کچھ سیریس کام ہو رہا ہے؟ بالکل جی. آپ کو یاد ہوگا اس میں 2 باتیں، آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال کیا طارق خلیل صاحب. ایک بات ہے نیشنل ڈائیلاگ کی، اور دوسری بات ہے چارٹر آف اکانومی کی. یہ 2 وہ ویژن ہیں پرائم منسٹر کے جو وقت کی ضرورت ہے. یہ نیشنل ڈائیلاگ ہونا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ تمام جو پلرز آف سٹیٹ ہیں، تمام ادارے ہیں، ان کو بیٹھ کر یہ بات سوچنی پڑے گی کہ ملک کو اگر آگے لے کر جانا ہے تو اس کی حکمت عملی کیا ہوگی، اور اس کے کیا اس کے لیے عملاً کیا کرنا پڑے گا. اور اسی طرح چارٹر آف جو اکانومی ہے، اس کے لیے بھی اس وقت جو امپورٹنٹ بات ہے کہ اب ایسا فول پروف حکمت عملی ہو، ایسی ریڈ لائنز ہوں کہ کوئی اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنی سیاست کے لیے ملک کی معیشت سے کھلواڑ کرنے کی جرت نہ کرے. حکومتیں آتی رہتی ہیں، ڈیموکریسی کا حصہ ہوتا ہے، حکومتیں جاتی رہتی ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے جو حکومت جائے وہ ملک کو آگ لگا کر گئی ہے معیشت کو، اور اس کے بعد بھی چاہتی ہے کہ پورے کا پورا گاؤں جل جائے. جس کرسی پہ میں نہیں اس کرسی پہ کوئی اور نہیں.
تو یہ ذاتی جو ایک انا اور ضد کو اس کرسی کا استعمال ہے، اس کی ریڈ لائنز ڈرون ہوں اور آئین کے مطابق تمام پلرز آف اسٹیٹ اور ادارے اپنی آئینی حدود میں رہ کر ملک کی ترقی کے لیے کام کریں۔ شکریہ جی، آپ کی جو پہلے تقریباً 2 ماہ ہونے والے ہیں حکومت کو، پہلے دن سے لے کر آج تک یہ ساری چیزیں ہار اور کوشش کھانے کی باتیں، روپیاں اور ٹرانسپورٹ پوسٹنگ کے پیسے سے سب باتیں منظرات پہ آ چکی ہیں، اس پہ کارروائی کیا ہوگی؟ کارروائی جی آلریڈی بڑا اچھا طارق صاحب، نیب میں کیس ہے فرح گوگی صاحبہ کا، ہمیں تو روز آوازیں آتی تھیں کہ نیب میں گئے ہیں، ہم تو آج بھی جا رہے ہیں اپنے کیسز کے لیے۔ وہ نیب کی امینڈمنٹس کو مسکنسٹرو کر کے پیش کیا گیا کہ یہ مسلم لیگ نون کے کیسز کو ختم کرنے کے لیے ہوگی، اس سے کسی کے کیس چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو چاہے جو نیب کے اندر سیاسی کیسز ہیں ان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا ان امینڈمنٹ سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے کیسز، یہ فرح گوگی صاحبہ مطلوب ہے نیب میں، خود تو بھاگ گئے، اگر نہیں چوری کی تو رسیدیں دیں، نیب میں پیش ہوں، جواب دیں۔ اور نیب کا کیس ہے یہ جو انگوٹھی والا بھی ہے، یہ بھی انشاءاللہ اپلیکیشن جو کل آڈیو آئی ہے وہ بھی اسی کیس کے اندر چلی جائے گی آج، اور یہ کارروائی ہوگی۔ یہ ہونی چاہیے، اگر ہم 40 سال کا حساب دے سکتے ہیں تو 4 سال کا تو دینا بنتا ہے، کیونکہ جو فورن فنڈنگ ہے اس کا تو جواب آیا نہیں، لیکن جو 4 سال کے اعمال ہیں ان کا جواب دینا ضروری ہے۔ جی اویس جی فرح یہ مائک دیں ذرا، آواز نہیں آئی، سوال ریپیٹ کریں، یہ کور کریں سوال میڈم کا۔ فرح ہمایوں صاحبہ ہیں، انہوں نے کلیریفائی کیا ہے، فرح ربانی صاحبہ ہیں سما ٹی وی سے، انہوں نے پہلے کہا میں فرح گوگی نہیں ہوں، تو ان کا سوال پلیز لے لیں ذرا۔ یہ جو بات ہے یہ وہ تمام لوگ سن لیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کا بال باقا ہوا تو ہم ملک پہ خودکش حملہ کر دیں گے۔ یہ رپورٹر بتا رہے ہیں، یہاں صحافی بتا رہے ہیں کہ ان کے کنہوں نے کہا ہے، ایم پی اے نے، ایم این اے نے، عطا اللہ جی۔ اب جی تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خونی مارچ کا اعلان کیا تھا، جنہوں نے مسلح جتھوں کے ذریعے خیبر پختونخوا کی پولیس کو استعمال کرتے ہوئے وفاق کے اوپر حملہ کرنے کی اور چڑھ دوڑنے کا پلان بنایا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک دن پہلے ڈنڈے ڈسٹریبیوٹ کیے تھے 25 مئی سے پہلے، اور وہ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا اگر بال بھی باقا ہوا، وہ میں اس پہ آتی ہوں کہ بال باقا ہو یا نہ ہو، میں آتی ہوں، لیکن تو ہم خودکش حملہ، یہ اظہار رائے ہے، یہ جمہوریت ہے۔ یہ کسی قسم سے کہیں سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ ملک پہ خودکش حملہ کرنے کا اعلان کسی طرح بھی فریڈم آف ایکسپریشن اور ڈیموکریسی کے زمرے میں آتا ہے؟ آپ فیصلہ کریں۔ پھر جب ان پہ کارروائی ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں سیاسی انتقام اور سیاسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، یا ہم ڈر رہے ہیں خدا نخواستہ۔ جو شخص خودکش حملہ ملک پہ کرنے کا، جو شخص ملک کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا، جو شخص ملک کے ایٹمی پروگرام کو چھن جانے کی بات کرے خدا نخواستہ، جو شخص کے لوگ خونی مارچ کا اعلان کریں، جو مارچ ہی ان اعلانات سے ہو، وہ اظہار رائے ہوتا ہے، وہ ڈیموکریسی ہوتا ہے، وہ جمہوریت کا رائٹ ہوتا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے، سول سوسائٹی نے فیصلہ کرنا ہے، یہ ملک کے قانون نے فیصلہ کرنا ہے، یہ آپ سب نے مل کر فیصلہ کرنا ہے۔ یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ ملک کی وفاق کے اوپر حملہ، خودکش حملہ کی بات کرنے والے جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم آئیں گے لانگ مارچ لے کر، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ اگر